رسوله الكريم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، گزرتا جا رہا ہے۔ جو شخص روزے رکھتے ہیں، رمضان کے مہینے کے ساتھ پیار ہوتا ہے، اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ایسے لگتا ہے کہ رمضان ابھی آیا اور بڑی سپیڈ کے ساتھ جا رہا ہے۔ لیکن جو لوگ روزے نہیں رکھ رہے ان کو رمضان کا مہینہ بہت لمبا لگ رہا ہے۔ یہی مثال قیامت والے دن جو لوگ نیک ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہوں گے، دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا ہوگا ان کی، اور جنہوں نے نہیں مانا ہوگا ان میں بڑا فرق ہوگا۔ جو یہاں دنیا میں اپنی من مانی کی زندگی گزار کے گئے ہوں گے وہ کہیں گے، اتنی زیادہ تکلیف میں ہوں گے کہ سورج جو ہے وہ بالکل سر کے اوپر ہے، زمین جو ہے وہ نیچے تانبے کی ہے، یعنی بہت زیادہ گرم ہے، تو ان اتنی سخت جو ہے وہ تکلیف میں ہوں گے۔ قیامت کا ایک دن جو ہے 50,000 سال کا ہوگا، وہ دن اتنا لمبا، تو وہ کہیں گے جہنم ہو یا جنت ہو، جو بھی ہو فیصلہ ہو، ہماری جان چھوٹے، ہم یہاں سے جو ہے جہنم میں پھینک دیا جائے، لیکن یہ جو یہاں جو ہے قیامت کی شدت ہے یہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ لیکن ایمان والے جو ہوں گے وہ بڑے مزے سے اونچے ٹیلوں پہ بیٹھے ہوں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں گے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب پانی کا عذاب آیا، طوفان نوح آیا، ساری دنیا ڈوب گئی، ساری دھرتی ڈوب گئی، پہاڑ ڈوب گئے، ہر چیز ڈوب گئی، کوئی چیز نہ بچی۔ لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی چیز بچنے والی نہیں ہے۔ تو کیا ہوا کہ ایک بڑھیا تھی جو کہ ان کے ماننے والی تھی، تو اس کو بتانا بھول گئے۔ تو نوح علیہ السلام کی جب کشتی زمین پہ اتری، دوبارہ کچھ زمین پہ آئے، تو وہ بڑھیا جو ہے ان کو کہتی ہے کہ وہ عذاب جو ہے پانی کا جو آپ کہہ رہے تھے اللہ کا آنا ہے، وہ آ گیا ہے یا آنا ہے، کب آئے گا؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا تجھے نہیں پتہ چلا؟ کہ مجھے نہیں پتہ چلا۔ تو اللہ کے ماننے والے، اس کے رسول کے ماننے والوں کو نہیں پتہ چلتا۔ تو یہ رمضان، ابھی تو روزے تقریباً ٹھنڈے روزے ہیں، اتنے سخت تو نہیں ہیں، لیکن جون جولائی کے روزے کتنے سخت ہوتے ہیں۔ ساون کے روزے، عام دنوں میں بندہ جو ہے وہ پیاسا نہیں رہ سکتا، پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن روزوں میں جو بندے روزے رکھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کہتے ہیں روزہ رمضان بڑی سپیڈ سے گزر رہا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے یار، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو 17 رمضان المبارک، ایک تو اسلام اور کفر کا سب سے بڑا معرکہ جو ہوا تھا وہ 17 رمضان کو ہوا تھا، غزوہ بدر، جو پہلی جنگ ہوئی تھی اسلام اور کفر کے درمیان۔ سارے کے سارے مسلمان جو تھے، صحابہ تھے، وہ نہتے تھے، ان کے پاس نہ ہونے کے برابر اسلحہ تھا،
اور کفار کے پاس ہر قسم کا لو لشکر، اسلحہ بھی تھا، پیسے بھی تھے، اور ساتھ میں ان کے عورتیں جو پیچھے گانے گا رہی ہیں، ان کے حوصلہ بڑھا رہی ہیں، وہ بھی ہیں، پوری طاقت کے ساتھ لو لشکر کے ساتھ آیا۔ اب خود سوچیں، جب بندہ کمزور ہوتا ہے تو وہ اعصابی طور پہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جب اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے تو دوسرے کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تو بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس بڑے گن مین ہیں، ان کی بہت بڑی کوٹھی ہے، تو یہ نفسیاتی بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ وہ اثر بھی تھا، طاقت بھی تھی، لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے ان کی تمام تر طاقت کے باوجود ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اور یہ اسلام اور کفر کی پہلی جو جنگ ہوئی تھی، اللہ نے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی اور کفار کو بہت بڑی شکست دی۔ ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، عتبہ شیبہ سارے قتل ہو گئے، اور کن کے ہاتھوں؟ کمزور صحابہ کے ہاتھوں، بچوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ ایک تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے اسلام اور کفر کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشہور دعا ہے، سب کو پتہ ہے کہ آپ نے جو ہے پوری رات اللہ کے حضور رو رو کے دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ میں نے 13 سالوں میں، 14 سالوں میں، 15 سالوں میں، یہ تھوڑے سے عرصے میں ایک جماعت تیار کی ہے، تو یا اللہ اگر یہ آج ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو صحابہ یہ آج بچ جائیں گے تو اللہ تیرا نام لینے والا بھی دنیا میں ہوگا۔ تو آج دنیا میں اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ صحابہ کی وجہ سے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کیا کہا تھا کہ اگر یہ مارے گئے تو وہ بچ گئے، اللہ تو ان کو بچا لے، اگر یہ شہید ہو گئے تو قیامت تک تو تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو آج جتنے بھی پوری دنیا میں آپ کو مسلمان نظر آ رہے ہیں، یہ صحابہ کی برکت سے ہیں۔ اور پھر بڑے افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ پھر مجھے کہنا پڑتا ہے، کوئی بندہ یہ کہے صحابہ کے بارے میں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ صحابہ خود ہی ان کے بارے میں کہ ان کے ایمان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے تو وہ بتائیں وہ کہاں سے مسلمان ہوگا، اس کا پھر اسلام کہاں باقی رہے گا۔ جو صحابہ کے بارے میں یہ کہے کہ چند صحابہ کے علاوہ نعوذ باللہ من ذالک سارے اسلام سے باغی ہو گئے تھے، تو پھر اللہ کے نبی کی جو دعا ہے وہ کدھر گئی؟ تم پھر اللہ اور اس کے رسول کو سے زیادہ جو ہے تمہارا علم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر یہ نہ رہے دنیا میں تو قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو وہ تھے، بچے، اور آج جتنے مسلمان ہیں ہم صحابہ کی وجہ سے ہیں، صحابہ کی برکت سے ہیں۔ تو جب ہم مسلمان ہیں صحابہ کی وجہ سے، تو نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کے بارے میں اگر کوئی بندہ ایسی ویسی بات کہتا تو وہ پھر وہ خود مسلمان نہیں رہتا۔ جو سب سے عظیم لوگ ہیں، جن کو اللہ اور اس کے رسول نے ان کے اوپر فخر کیا، ان کو اگر کوئی ایسا کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ پھر مسلمان نہیں رہتا، اس کا اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے۔ تو آج میں نے دوسری جو ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مسلمانوں کی ماں ہے، 17 رمضان المبارک کو ان کی وفات کا دن ہے، اور یہ واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور میری اور آپ کی پیاری امی، پیاری ماں ہیں، جن کے حجرے میں قرآن پاک اترا، جن کی گود میں قرآن پاک اترا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی ہجرت کی، مکے سے آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کس کو رکھا؟ ہجرت جب کی تو آپ کے ساتھ کون گیا ہجرت میں؟ کیوں وسیع اللہ، کون تھا ساتھ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت جب کی تو آپ کے ساتھ کون تھا ہجرت میں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے گھر گئے، ان کے دروازے پہ گئے، اور کفار کو بھی پتہ تھا، جب انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو کدھر گئے؟ سب سے پہلے انہوں نے کہا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے،
صدیق اکبر کا دوست ہے، اسی کے گھر میں گیا ہوگا۔ یہاں بھی دیکھا ہے جب کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، کچھ پولیس جو ہے پرچہ ہو جاتا ہے، تو پولیس جو ہے وہ سب سے پہلے جو مجرم ہوتا ہے، جو ملزم ہے، جس کے اوپر پرچہ کیا ہوا ہے، جس پہ درخواست ہے، سب سے پہلے اس کے گھر میں چھاپہ مارتی ہے۔ اگر گھر میں نہ ہو تو پھر اس کے دوست کے گھر میں، کہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ یہاں زیادہ اس کا آنا جانا یہاں ہوگا، تو اس کے گھر میں چھاپہ مارتے ہیں۔ تو وہ کفار مکہ جو تھے، کافر جو تھے، بڑے پکے ٹھکے کافر، مکے کے کافروں سے زیادہ کافر کوئی دنیا میں نہیں آئے گا، اور وہ جو پکے کافر تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت دشمن تھے، کیونکہ کافر کہتے تھے کہ سب سے زیادہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا سب سے زیادہ اگر ساتھ دے رہا ہے تو یہ دے رہا ہے۔ ان کو کئی بار مارا، ایک بار تو اتنا مارا کہ وہ 3 دن تک ان کو ہوش نہیں آیا، ان کا منہ سوج گیا، آنکھیں جو ہے وہ جیسے بندے کو بڑ کاٹ جاتی ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اتنا مارا کہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ جب ہوش آیا تو پہلے نمبر پر کس کا نام لیا؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ان کا جو ان کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے اعلان کیا تھا اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو اس کے بدلے میں ہم ابو جہل کو قتل کریں گے، عتبہ کو کریں گے، شیبہ کو کریں گے۔ وہ لوگ بے شک مسلمان نہیں تھے لیکن قبائل تھے، اپنی قوم کا، اپنے قبیلے کا وہ ساتھ دیتے تھے، تو انہوں نے کہا ہماری قوم کا بندہ اگر قتل ہو گیا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جس کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے پھر اسی کا نام لے رہا ہے۔ تو وہ غصے سے اٹھ کے چلے گئے اور ساتھ میں یہ کہہ گئے کہ اس کو کچھ کھلاؤ پلاؤ بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، ان کی ماں نے کہا ٹھیک ٹھاک ہے، انہوں نے کہا نہیں مجھے وہاں لے کے چلو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کفار جو تھے وہ ابو بکر کے بہت دشمن تھے، تو ان کو پتہ تھا جب ہجرت کی تو انہوں نے سیدھا جو ہے نا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے، دیکھا وہاں نہیں ہے، وہاں تو علی سوئے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد کدھر گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، کہ اس کے گھر میں گئے ہوں گے، یہ ان کا پکا دوست ہے۔ کافروں کو پتہ تھا، جتنے کافر تھے اس وقت کے کافر جو تھے وہ کیا تھے؟ ابو بکر کے بہت دشمن تھے۔ تو اس کے بعد وہاں بھی نہیں ملے تو انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ہجرت کا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، غار ثور میں جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے وہ کس کی گود میں تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں تھا۔ ہجرت میں آپ سو رہے ہیں، جب آپ نے دنیاوی ہجرت کی تو آپ کا سر مبارک کس کی گود میں ہے؟ صدیق اکبر کی گود میں ہے۔ اور جب آپ اس دنیا سے ہجرت کر رہے تھے، سبحان اللہ، کیسی آپس میں مطابقت ہے، دنیا سے ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کا گود کس کی سر میں تھا؟ آپ کا جو سر جو ہے وہ کس کی گود میں تھا؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ ایک صحابی نے، میں نے آگے بھی یہ واقعہ سنایا ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ تو وہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو مکے کے لوگ عورتوں کا نام، اپنی بیویوں کا نام محفل میں لینا، جیسے آپ سمجھ لیں کہ کوئی پٹھان یہ کہہ دے کہ مجھے اپنی بیوی سے پیار ہے، یہ تو اس کے لیے موت ہے۔ تو آپ نے جب یہ کہا تو وہ بہت پریشان ہو گیا کہ اللہ کے نبی اتنے بڑے رسول ہو کے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا یا رسول اللہ نے میرا مقصد عورتوں کا نہیں ہے، میرا مقصد مردوں میں سے سب سے زیادہ کس کو پیار ہے؟ تو آپ نے پھر کیا کہا؟ عائشہ کے باپ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے، دنیا میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے مجھے؟ عائشہ سے۔ اور اس کے بعد کس سے زیادہ پیار ہے؟ عائشہ کے باپ سے۔ تو ایک تو یہ اس کو جو ہے وہ معاشرے کو بتایا، قوم قبیلے کو بتایا کہ اپنی بیویوں سے پیار کرنا یہ کیا ہے، یہ بھی اسلام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے منہ میں نوالا کوئی بندہ ڈال رہا ہے، کوئی مزدوری کر کے رات کو لے کر آتا ہے کھانا، وہ اس کو منہ میں ڈال رہا ہے، یہ بھی صدقہ ہے کہ تم لوگ اس پہ خرچہ کر رہے ہو، اس پہ جو تم میں جو کر رہے ہو تو یہ بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ خیرکم
خیر لاہلی، تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، بچوں کے لیے بہتر ہے۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا کہ عائشہ مسواک، اکثر یہ کیکر وغیرہ کی ہم جب مارتے ہیں تو پہلے اس کو تھوڑا سا کسی چیز کے ساتھ نرم کرتے ہیں، تو یہ نرم کر کے دو۔ تو انہوں نے اپنے منہ سے جو ہے دانتوں سے نرم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسواک کو اپنے منہ میں مارا۔ اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پہ گئے، واپسی پہ آئے، ایک جگہ آرام کیا تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ہار تھا، وہ ہار گم ہو گیا۔ اب ہار گم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ ہار عائشہ کا نہیں مل جاتا یہاں سے تم نے نہیں جانا۔ اب جو ہے وہ ہار ڈھونڈ رہے ہیں، کرتے کرتے جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب صحابہ نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس غزوے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول، رئیس المنافقین، لعنتی، جو کافروں کا بھی سردار ہے، کیونکہ کافروں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ تو جہنم ہے، لیکن یہ منافق جو ہیں اس سے بھی نیچے ہوں گے۔ تو وہ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی اور بھی بہت سارے منافق اس غزوے میں شامل تھے۔ تو انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، دیکھو جی ان کی وجہ سے ابو بکر کی بیٹی کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں رکھ کے سوئے ہیں۔ تو وہ آئے تو غصے سے آ کے انہوں نے ان کو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مارے، وہ کہتے ہیں مجھے اتنے سخت لگے لیکن میں نے اپنا جسم ہلایا نہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ غصے سے آ کے مارا کہ تمہاری وجہ سے یہ سارا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ وہ اتفاق سے وہ خیر ہار جو ہے وہ نہیں مل رہا اور صحابہ پریشان ہیں کہ اب پانی بھی ختم ہو رہا ہے، ہم نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا، قرآن پاک کی آیت اتار دی، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو تو تم کیا کرو، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو۔ مولانا جنگوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جب تک تسی اپنا منہ مٹی نال باہر نہیں لینا میں تو انہوں اگے نہیں جان دینا، پاویں مٹی نال منہ اپنے پار لو تسی، لیکن حضرت امی عائشہ صدیقہ کا ہار ڈھونڈو گے تو جائیں گے۔ وہ اونٹ اٹھایا تو نیچے سے ہار مل گیا۔ اب پہلے باتیں کر رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ کہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ پھر ان کا ابو قحافہ یہ جو ہے پہلا انعام نہیں ہے، تمہاری وجہ سے اللہ نے اس کے علاوہ بھی بڑے انعامات کیے ہیں، دیکھو نا مٹی کے ساتھ تیمم کریں گے تو وضو کی طرح جو ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ پاکی حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا، اور کس کی وجہ سے عطا ہوا؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ پھر اسی غزوے میں منافقوں نے تہمت لگا دی، نعوذ باللہ من ذالک، اماں عائشہ پہ زنا کی۔ تو ان کے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اتنی ان کو ٹینشن ہوئی، اتنا صدمہ ہوا، وہ کہتی ہیں کہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گئی، مجھے ان کا نام ہی نہیں یاد آ رہا، نام ہی نہیں یاد آ رہا، اتنی ٹینشن۔ آپ کو پتہ ہے جب ٹینشن ہوتی ہے تو بندہ ہر چیز بھول جاتا ہے، تو ان کو نام نہیں یاد آیا، کہتی ہیں میں بھول گئی۔ تو میں نے کہا میں یوسف کے ابا والی بات کہتی ہوں، بس صبر جمیل، کہ صبر جو ہے یہ میں صبر کروں گی، واللہ المستعان، اللہ میری مدد کرے گا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ تو پتہ تھا اللہ میری صفائی بیان کرے گا، جیسے ہار گم گیا تو اللہ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کیا کیا، تیمم کو جو ہے فرض کر دیا، تیمم کرو۔ تو ان کو پتہ تھا کہ میرے لیے اللہ کی ذات جو ہے وہ گواہی دیں گے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا، بس اللہ یہ کہیں گے کہ عائشہ جو ہے وہ سچی ہے، یہ الزام لگانے والے جھوٹے ہیں، ان کا اتنا سی بات ہوگی۔ مہینہ میں گزر گیا تو اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، 8 نہیں، پوری 17 آیات قرآن پاک میں اتار دی، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی
عظمت پر، پاک دامنی پر۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو ان کی جو ہے پاکیزگی کی گواہی کس نے دی؟ بچے نے دی۔ وہ ایک بچہ تھا، جب قید پڑا تو وہ کیا کر رہا ہے، ادھر سے دانے بار بار آ کے لے کے جا رہا ہے، بار بار لے کے جا رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کو بلایا، ادھر آ کہ تو جو ہے سب کو ایک بار میں نے کہا ہے، تو تم یہاں سے بار بار کیوں اٹھا کے لے کے جا رہے ہو؟ اب قید پڑا ہوا ہے۔ تو کہتا اگر آپ کو پتہ چل گیا نا میں کون ہوں تو آپ جو ہے خوشی سے اور بھی مجھے دیں گے۔ کہ تم کون ہو؟ ان کا میں وہ بچہ ہوں جنہوں نے آپ کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ صفائی کے لیے بچے نے گواہی دی۔ حضرت اماں مریم علیہ السلام ان پہ تہمت لگی تو جو ہے گواہی کس نے دی؟ بچے نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی جائے گی، میں اللہ کا نبی ہوں، تو یہ میری ماں پاک صاف ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان پہ تہمت لگی تو اللہ نے گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، تو کسی نے کچھ گواہی دی، حضرت مشورہ دیا، کسی نے کچھ دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا تو ان کا یا رسول اللہ آپ کے لیے عورتیں تھوڑی تو نہیں، آپ طلاق دے کے کوئی اور شادی کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو ان کا یا رسول اللہ آپ کا نکاح عائشہ کے ساتھ کس نے کیا تھا؟ ان کا جی میرا نکاح جو ہے وہ اللہ نے خود کیا ہے۔ ان کا پھر طلاق بھی وہی دے گا۔ آپ کے جسم پر اللہ کی ذات ایک مکھی جو ہے، آپ کے کپڑے پر ایک مکھی جو ہے اس کے پاؤں کے ساتھ گندگی لگ جاتی ہے، اور وہ گندگی اتنی ہوتی ہے جو نظر ہی نہیں آتی۔ وہ گندی مکھی اللہ کی ذات برداشت نہیں کرتا کہ وہ آپ کے جسم پر بیٹھ جائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نکاح میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی ذات ایسی عورت گوارا کر لے جو صحیح نہ ہو؟ تو پھر اللہ نے پوری کیا کی 17 آیات، قرآن پاک کی 17 آیات ان کی تقدیس کے لیے، ان کی حرمت کے لیے اتاری۔ تو آج جب وہ بدبخت لوگ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر کوئی الزام لگاتے ہیں، ان پہ تہمت لگاتے ہیں، تو وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی صاحب میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا تھا کہ یہ رئیس المنافقین ہے، اے نبی اس کا بیٹا آیا کہ میرا والد مار گیا، تو آپ ایسا کریں اپنا ایک تو کرتا دیں، دوسرا آپ جنازہ پڑھا دیں گے؟ آپ نے پڑھا دوں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ وہ بڑے دعوے کے ساتھ کہا کرتے یا رسول اللہ ان کا جنازہ نہیں پڑھائیں، یہ کافر ہیں، منافق ہیں، انہوں نے یہ فلاں موقع پر یہ کیا تھا، فلاں موقع پہ یہ کیا تھا، فلاں موقع پہ یہ کیا تھا، ان کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ تو آپ نے فرمایا عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ اگر تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، میں نے ان کی بخشش نہیں کرنی۔ ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے میں نے تب بھی ان کی مغفرت نہیں کرنی، تو میں 70 سے زیادہ ان کے لیے مغفرت کروں گا۔ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے تو میں بخشش والا وہ اختیار جو ہے وہ اپنا لیتا ہوں۔ تو جب آپ نے جنازہ پڑھایا تو قرآن پاک کی آیات آ گئی، آج کے بعد نہ ان کا جنازہ پڑھنا ہے، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق کے مشوروں پر اللہ نے بہت مرتبہ قرآن پاک اتارا۔ تو آج کے بعد آپ نے ان کے قبر پہ نہیں کھڑے ہونا۔ تو اس کے صف میں کھڑے ہونے والے لوگ آج جب حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، مجھے بتاؤ ان کا اسلام کیسے بچے گا؟ وہ اپنے آپ کو پھر مسلمان بھی کہتے ہیں، پھر وہ مسلمان نہیں رہتے، ان کا اسلام فارغ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ کے نبی جس کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کر رہے ہیں، میں اور آپ 14ویں صدی 15ویں صدی کے مسلمان ہیں، گئے گزرے لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہماری بیوی پہ کوئی الزام لگائے، ہم خود بھی گندے، ہمارے جو ہے ساتھ رشتے جتنے وہ بھی اس دور میں کیا ہے ان کی جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے، تو ہم برداشت نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پہ جو الزام لگا رہا ہے،
اللہ کا سب سے پیارا لاڈلا رسول ہے، اللہ کی ذات کیسے برداشت کرے گی؟ منافقوں نے لگائی تو اللہ نے کہا کہ ان کی جنازے بھی نہیں پڑھنے۔ اللہ کا نبی ان کے لیے استغفار کر رہا ہے تو اللہ ان کی بخشش نہیں کر رہا۔ تو میں اور آپ اگر ان کے جنازے میں چلے بھی جاتے ہیں، ان کی بخشش کر بھی دیتے ہیں، ان کے لیے فاتحہ پڑھ بھی دیتے ہیں، مجھے بتاؤ وہ بخشے جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی بھی صحابی رسول، چھوٹے سے چھوٹا صحابی ہو جو ایمان کی حالت میں گیا ہے، اس کے بارے میں بندہ ایسی بات کرنے والا اس کا ایمان فارغ ہو جاتا ہے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عظمت پہ چند اشعار ہیں جو مجھے پسند آئے تو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے، خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے، ابو بکر کی گود میں تو پلی ہے، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے، کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔